السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدر محترم، بیٹھے ہوئے مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے مہمان خصوصی اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے والدین محترم صاحب اور میرے دینی وڈیرے بھائی، آج اس مجلس میں میں جس موضوع کے اوپر لفظائی کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شادی بیاہ کے غلط رسمیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی شرط میں ایک مکمل دین عطا فرمایا۔ ارشاد فرماتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیے اور اسلام کو تمہارے لیے ایسے پسند کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، دین اسلام صرف عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے متعلق اسلام کی روشن تعلیمات موجود ہوں۔ انہی معاملات میں جو شادی بیاہ کا معاملہ بھی ہے، اس اسلام نے جس نکاح جیسا مقدس نام دیا اور اس کو اس قدر آسان اور سادہ بنا دیا گیا کہ سماج اور معاشرے میں بدکاری اور حرام کاری کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نکاح کے ساتھ ایسے ہوتے تھے، اس بات کا اندازہ ایسے لگائیے کہ بخاری شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ زردی لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک اولم ولو بشادی، انہیں برکت کی دعا دی اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا، چاہے بکری کا بچہ کیوں ہو۔ اور کیجئے میرے بھائیو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے پہ صحابی ہے، ہم سب کو معلوم ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی نبی رہے، یہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یہ حال اور نکاح کے شادی کا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج اس نکاح کو الٹی سیدھے رسم و رواج کی سنجیدگیوں سے ایسا جگہ دیا گیا کہ سماج اور معاشرے میں بدکاری اور حرام کاری اس کی بنسبت آسان ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے آقا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کو سمجھ آسان بنا دیا، سماج اور معاشرے میں بدکاری اور حرام کاری مشکل ہو جائے، مگر افسوس آج اس نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا کہ سماج اور معاشرے میں بدکاری اور حرام کاری اور زناکاری آسان ہو گئی ہے۔ آج نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں صرف اس لیے بیماری بیٹھی ہے کہ ان کے والدین ان کی شادی کے لیے لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آگے جہیز جانیے برائی کہاں سے؟ مال و دولت کی پجاری اپنے اسے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لذت دیگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، مگر شاید ان بے شرم لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹیاں؟ چار بیٹیاں تھیں۔ اگر جہیز سنت ہوتی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی تین بیٹیوں کو اس سے کیوں محروم رکھا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو کچھ بھی دیا تھا وہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد سے آیا تھا اور دیا گیا تھا 5 چیزیں دیے تھے تکیہ بستر مشکیزہ اور چکی اور چند برتن کیا یہ ضرورت کے چند سامان جہیز کہلائیں گے اور یہ بھی آپ اس وجہ سے دیا تھا کہ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب اور مغلوب الحال تھے یہاں تو یہ حال ہے کہ مال و دولت کی بہتات کے باوجود اپنے بیوی کے مائے کے زندگی کے لیے جہیز نظر دلائی جا رہی ہے یہ کہانی سنت ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں جب تک مسلم معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوگی جہیز جیسی لعنت کا خاتمہ کب ہوگا جب آپ آرمن مانگے گا اپاچے مانگے گا اپاچے مانگے گا پلسر مانگے گا 4 چکا مانگے گا بس مانگے گا ٹرک مانگے گا تب ایسے ختم نہیں ہوگی جب آپ لڑکی والے کے ابو سے کہتے کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو دے دو یہ بہت کافی ہے آئیے ایک مظلوم اور بے قصبانوں کی آئی مسلمانوں پر آزاد کر ٹوٹ رہی ہے جو جہیز سے نظر چل چکی ہے آئیے دین اخبارات میں یہ خبریں آ رہی